معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، ہمارے اس شو کے اندر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کمپیئر کریں، میچ کریں ان معلومات کو جو ہمیں حاصل ہوئی ہیں اپنے مذاہب سے، اور کمپیریزن کرنے کا آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ معلومات جو حاصل ہوئی ہیں انسان کو اپنی برس ہا برس کی جستجو سے، محنت سے، تحقیق سے، علم سے، تجربے سے، ان دونوں طرح کی معلومات کو آپس میں منطبق کر کے یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ دونوں معلومات کسی ایک خاص سمت میں ہی انسان کی رہنمائی کرتی ہیں یا پھر یہ کہ ان کی رہنمائی کی سمتیں جدا ہیں۔ ناظرین، پچھلے پروگرامز میں ہم تخلیقات ربی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے ملائکہ پہ بات کی، ہم نے جنات پہ بات کی، اس سے پہلے ہم انسان پہ، اور اس سے پہلے ہم کریشن آف یونیورس پہ بات کر چکے ہیں۔ تھیمیٹیکلی اگر ہم سوچیں تو اس پوری ایکسرسائز کا نقطہ عروج یہ ہے کہ آج ہم اس ہستی کی بات کریں کہ جس نے شر کا مادہ انسان کے اندر پیدا کرنے کا ایک سمت اور ایک وسیلہ انسان کو دیا۔ ہم بات کریں گے آج شر کے اور بدی کے اس رجحان کی جو اللہ رب العزت کی مرضی سے انسان کے اندر پیدا کیا گیا اور جس کو عرف عام میں شیطان کہا جاتا ہے۔ موضوع گفتگو ہے ابلیس، ڈیول، سیٹن، لیوسفر، بیلزبب اور اس طرح کے ہزاروں نام جو منسوب کیے جاتے ہیں اس ہستی سے جو شر کا منبع سمجھی جاتی ہے۔ گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ شیطان کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے، اس کا وجود کس طرح سے ثابت ہے اور اس کی حرکات و سکنات کیا ہیں اور اس کی حرکات و سکنات پہ ہم کس طرح قابو پا سکتے ہیں۔ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے اسکالر تشریف رکھتے ہیں، آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر منیر حسن صاحب، ایکس وائس چانسلر ہیں این ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی کے، حافظ قرآن ہیں، قرآن اور سائنس کے حوالے سے اسکالر ہیں اور ان موضوعات پر کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عاصم معین صاحب، ماسٹرز ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن میں اور میٹا فزیکل معاملات کے حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں اور خاص دلچسپی رکھتے ہیں دینی اور دنیاوی علوم کو آپس میں منطبق کرنے کی۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ مفتی فضل سبحان صاحب، معروف ریلیجس اسکالر ہیں اور مندوب ہیں، ریپریزنٹیٹو ہیں جامعہ بنوریہ العالمیہ سائٹ کراچی کے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ فہد علی رضا صاحب، بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز ہیں اور فلسفی میں کوالیفائڈ ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ کرسچینٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے معروف کرسچن اسکالر جناب ریورنڈ سائمن جان صاحب، آپ کا تعلق سینٹ پیٹرز چرچ سے ہے۔ خوش آمدید۔ ناظرین، شیطان کے لفظی معنوں پہ اگر تھوڑی سی بات کی جائے تو لفظ شیطان شطن سے نکلا ہے جس کے معنی ہے دور کرنے والا، اور ظاہر ہے کہ یہی شیطان کا رول بھی ہے، یعنی انسان کو اس کے خالق حقیقی سے اور خالق حقیقی کی معرفت سے دور کر دینا۔ انگریزی لفظ ڈیول یونانی لفظ ڈائبلوس کی ایک شکل ہے جس کا مطلب ہے بدی کی قوت۔ لفظ ابلیس جو شیطان کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہ لفظ بلس سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے نا امید ہونے والا، اور ظاہر ہے کہ ابلیس شیطان وہ ہستی ہے جو اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش اور اللہ کے کرم سے نا امید ہو چکا ہے۔ مفتی صاحب، شیطان، ٹو سٹارٹ ود وجود شیطان ہے کیا؟ کس طرح سمجھا جائے شیطان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کے وجود کے بارے میں قرآن کریم نے جو واضح احکامات دیے کہ خلقتنی من نار، اس نے خود رب کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، یعنی جن ہے شیطان جی۔ اور دوسرے مقام پر اس کی مزید وضاحت یوں ہے کہ کان من الجن، 15واں پارہ سورہ کہف ہے
کہ یہ شیطان جنات کی ایک قسم تھا، اور جیسے یہ بات معروف ہے کہ جنات میں نیک بد مسلمان کافر کنہ ترائے کا قیددہ، جو 29ویں پارے میں سورہ جن میں مینشن ہے، مختلف طبقات ہیں. تو یہ ان شریر جنات کا سردار تھا. اس کا نام قرآن نے جو کوٹ کیا وہ ابلیس ہے، اور احادیث سے جو ثبوت ملتا ہے اس کا ایک نام طاؤس الملائکہ تھا، فرشتوں کا سردار. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ فرشتوں کے ساتھ ان کی معیت میں رہا کرتا تھا، اور اس کے پاس بہت بڑا علم تھا. بعض اسرائیلی روایات کے مطابق 30,000 سال یا 80,000 سال اس نے رب کی عبادت بھی کی تھی. لیکن رب نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ حضرت آدم کو سجدہ کریں، تو ان کی معیت میں شیطان کو بھی یہ حکم دیا گیا. شیطان نے اپنے علم پر تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے سجدے سے انکار کیا. واستکبر، یہ انکار تکبر کی بنا پر تھا. وکان من الکافرین، اور سجدے سے انکار پر وہ راندہ درگاہ بنا، کفار میں سے بن گیا. اچھا ریورنڈ صاحب، کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کرسچینٹی ہمیں کیا بتاتی ہے شیطان کے حوالے سے؟ جب ساری مخلوقات کو خلق کیا جا رہا تھا، اس میں جب فرشتوں کو بنایا گیا تو فرشتوں میں ایک بڑی کیٹیگری، ایک بڑا ہمیں رتبے کے فرشتے نظر آتے ہیں جنہیں ہم کروبیم کہتے ہیں. ان میں سے یہ ایک فرشتہ تھا جو بہت قابل، بڑا لائق، اور اس کی پوشاک بہت ہی عجیب اور خوبصورت، اور اس کے اندر اور بہت ساری خصوصیت تھی. یہ ان کو دیکھتا اور خوش ہوتا اور خداوند کی حمد و ثنا کرتا تھا، اور انہی خصوصیات کی وجہ سے اس کے دل میں گھمنڈ پیدا ہوا کہ میں اپنے تخت کو، کیونکہ یہ تختوں پر بیٹھتے تھے، میں اپنے تخت کو خدا کے تخت سے اوپر لے جاؤں گا. اور کہا یہ جاتا ہے تھیولوجی میں کہ یہ گھمنڈ اس لیے اس کے دل میں آیا کیونکہ خداوند کی حضوری میں گناہ کہاں سے آ سکتا ہے، کیسے آ سکتا ہے؟ یہ خداوند کی حضوری میں رہتا تھا، خداوند کی قربت اور نزدیکی میں رہتا تھا. تو جواب یہی ہمیں ملتا ہے جو عقلی بھی ہے کہ فری ول کی وجہ سے اس کے پاس یہ فری ول تھی کہ وہ مرضی ہے وہ خداوند کی خدمت کرے، وہ اس کی مخلوق ہے، چاہے تو وہ اس کا انکار کرے. لیکن جب اس کا انکار کرے گا تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. خدا کو گھمنڈ پسند نہیں، اس گھمنڈ کی وجہ سے خدا نے اسے اپنی خاص حضوری سے، اپنی خاص پاکیزگی سے، اپنی پریزنس سے باہر نکال دیا. اور باہر نکلنے کے بعد اس نے جو بڑا حملہ کیا، وہ حملہ کیا اس نے آدم پر، ہوا پر، اور باغ عدن میں جا کے ان کو بھی ورگلایا. اور تب سے یہ آدم کو، تب سے ان لوگوں کو جو خداوند کی راہ پر چلنے والے ہیں، ان کو یہ گمراہی کے راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے. ناظرین، ڈسکشن ہمارا شروع ہوا ہے. ہم نے دونوں میجر مذاہب میں، اسلام میں، کرسچینٹی میں، ہم نے شیطان کے تصور کو ڈسکشن کے شروع میں جانا ہے. گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے. مختلف معاملات ہیں شیطان کے حوالے سے، میتھولوجیز میں بھی، ہسٹری میں بھی، اور ماڈرن سائنس میں اور ماڈرن ورلڈ میں بھی، جن پہ بات کریں گے. ایک وقفہ ہمیں لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں شیطان کے موضوع پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، قرون اولیٰ کا انسان وحشی تھا. آسمانی قوتوں سے، بجلی سے، بادل کی گھن گرج سے، بارش سے خوف کھاتا تھا. اور خوف اس لیے کھاتا تھا کہ بیسیکلی ایگریکلچرل ایگریٹیرین سوسائٹی تھی، اور سب کچھ جن چیزوں کا دار و مدار تھا وہ زراعت پہ تھا. لہٰذا ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ خوف کی محرک یہ تھا کہ جی ایسا نہ ہو کہ بارش ہو جائے یا بجلی گر جائے یا بادل آ جائیں یا کوئی اور ایسی آسمانی آفت کہ جو میری فصل کو تباہ کر دے. تو محرک جو ہے وہ خوف رہا ہے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پریمیٹیولی بھی فلسفہ خیر و شر کسی نہ کسی صورت میں، خوف کی صورت میں ہو، کسی اور انداز میں موجود رہا ہے. سوال نارملی یہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کو شر کی تخلیق کی ضرورت ہی کیا تھی؟ خیر ہی خیر ہوتی تو عذاب کا کانسیپٹ نہیں ہوتا.
جنت ہی جنت ہوتی، دوزخ نہ ہوتی. اور پھر ایک ایتھیسٹ ذہن رکھنے والا آدمی اس بات کو یوں بھی لے سکتا ہے کہ میری کیا غلطی، جو میں گناہ کر رہا ہوں اس کا تو محرر، اس کے تو پیچھے شیطان ہے، تو سزا تو اسے ملنی چاہیے، میں کہاں پہ کھڑا ہوتا ہوں. اس حوالے سے کچھ فرمائیے. یہ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر دونوں پیدا کر کے یہ بتایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے. لیبلوکم